گزشتہ سبق میں ہم نے مبتدا اور خبر کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا۔ آپ نے پڑھا کہ مبتدا اور خبر یہ دونوں بھی مرفوعات میں سے ہیں، یعنی ان دونوں پر بھی کون سا اعراب آئے گا؟ رفع کا اعراب رفع آئے گا بھائی۔ اور مبتدا اور خبر کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مبتدا اور خبر دو ایسے اسم ہیں جو عوامل لفظیہ سے خالی ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک مسند الیہ ہوتا ہے، یعنی جس کی طرف اسناد کیا گیا ہو، اور ایک مسند بہ ہوتا ہے، یعنی جس کا اسناد کیا گیا ہو۔ تو جس کی طرف اسناد کیا گیا ہو وہ مبتدا ہے، اور جس کا اسناد کیا گیا ہو وہ خبر ہے بھائی، وہ خبر ہے۔ جیسے زید قائم، تو زید کی طرف قائم کا اسناد ہو رہا ہے تو یہ زید مبتدا ہے، اور قائم جو ہے اس کا اسناد ہو رہا ہے زید کی طرف، تو یہ خبر ہے بھائی۔ تو ان دونوں پر کون سا اعراب آئے گا؟ رفع پڑھیں گے، رفع آئے گا بھائی۔ اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ آسان لفظوں میں یوں کہیے کہ جملہ اسمیہ کے اندر وہ جس کے بارے میں بات کی جائے اسے کہتے ہیں مبتدا، اور جو بات کی جائے اسے خبر کہتے ہیں، خبر کہتے ہیں۔ تو ورنہ تو مبتدا بھی ایک لفظ ہے، خبر بھی ایک لفظ ہے، اگر ان میں ربط نہیں تو دونوں الگ الگ لفظ ہیں، جملہ پورا نہیں۔ لیکن جب ان دونوں کو آپ نے ربط دے دیا، یعنی مبتدا پر وہ خبر والا حکم لگا دیا، تو دونوں میں اسناد آ گیا، تو مبتدا اب کیا ہے؟ وہ مسند الیہ ہے، اس کی طرف اسناد کیا گیا ہے، اور خبر مسند بہ ہے، یعنی اس کا اسناد کیا گیا۔ تو بس آپ نے آسان طریقے سے یوں پہچاننا ہے مبتدا اور خبر کو جملہ اسمیہ میں جملہ اسمیہ کی بات کر رہا ہوں، جملہ فعلیہ کی بات نہیں۔ جملہ اسمیہ جس کا پہلا جز اسم ہوا کرتا ہے، جبکہ جملہ فعلیہ جس کا پہلا جز کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوا کرتا ہے۔ تو جملہ اسمیہ کے اندر وہ چیز جس کے بارے میں بات کی جائے وہ ہوگا مبتدا، اور جو بات کی جائے وہ ہوگی خبر ہوگی بھائی۔ اور آپ نے پڑھا تھا کہ مبتدا اور خبر کے اندر عامل جو ہے وہ معنوی ہوتا ہے، یعنی کوئی لفظ نہیں ہوتا۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ کون سا لفظ اس مبتدا میں اس خبر میں عامل ہے، تو آپ کہیں گے مبتدا اور خبر میں لفظ عامل نہیں ہوتا، ان میں عامل لفظی نہیں ہے بلکہ عامل معنوی ہے، ایک معنوی چیز ہے، معنوی چیز بھائی۔ اور وہ کیا؟ وہ ابتدا ہے۔ اور ابتدا کے بارے میں آپ نے پڑھا، ابتدا کسے کہتے ہیں؟ کہ اسم کا خالی ہونا اس طور پر کہ اس کی طرف کسی کا اسناد ہو یا اس کا اسناد کسی کی طرف ہو، یہ کیا ہے؟ ابتدا۔ تو اب صرف مبتدا اور خبر رہ گئے، ان میں ابتدا عامل ہے اور کسی کے اندر ابتدا عامل نہیں۔ کیا تعریف پڑی ابتدا کی؟ اسم کا خالی ہونا عامل لفظی سے اس طور پر کہ اس کی طرف کسی کا اسناد ہو، یہ تعریف کس پر صادق آئی؟ مبتدا، کہ وہ خالی، اور یا اس کا اسناد کسی کی طرف ہو رہا ہو، اسم کا خالی ہونا عامل لفظی سے اس طور پر کہ اس کا اسناد کسی کی طرف ہو رہا ہو، تو یہ اس میں کون داخل ہوا؟ خبر داخل ہوئی، اس کا اسناد کسی کی طرف ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ ہے ابتدا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ مبتدا کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہونا چاہیے، معرفہ ہونا چاہیے، اور خبر کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہونی چاہیے۔ نیز اسی طرح مبتدا کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ مقدم ہوگا، اور خبر کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ مؤخر ہوگی، مؤخر ہوگی۔ مبتدا میں اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہوگا، اس لیے کیونکہ معرفہ وہ ہے جو کسی معین اور معلوم ذات پر دلالت کرتا ہے، یعنی جس کی آپ کو پہچان ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے۔ میں نے مثلا آپ کا ایک ساتھی ہے زید، میں آپ سے کہتا ہوں کہ زید میرے پاس کل آیا تھا،
آپ فوراً سمجھ گئے کہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، زید وہ جو ایک متعین ساتھی ہے آپ کا، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو مبتدا متعین ہوگا، معرفہ ہوگا، پھر ہی اس پر آپ حکم لگائیں گے، یعنی اس کی کوئی بات کریں گے تو دوسرے کو فائدہ حاصل ہوگا، یعنی کوئی بات اس کو معلوم ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر معرفہ نہیں ہے، اس کی پہچان نہیں ہے، تو پھر اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ مثلا میں کہتا ہوں کوئی آدمی کھڑا ہوگا، دیکھا، کوئی آدمی کھڑا ہوگا۔ اب کوئی آدمی کون ہے، کوئی تعین ہی نہیں ہے، تو اس بات کا فائدہ ہی نہیں۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یا میں کہتا ہوں کوئی غلام محنتی ہے، اب اس بات کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہاں میں کہتا ہوں وہ غلام محنتی ہے، اب آپ کو فائدہ ہوا، پتہ چل گیا وہ والا غلام کس قسم کا ہے، محنتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ متعین کے بارے میں بات ہوگی تو کلام کا فائدہ بھی ہوگا۔ تو معلوم ہوا مبتدا میں اصل کیا ہے، معرفہ ہونا چاہیے، اس کی پہچان ہونی چاہیے۔ جب میں نے کہا وہ غلام، دیکھو اس کی طرف اشارہ کر دیا تو آپ کو پہچان ہو گئی کہ اس آدمی کی بات ہو رہی ہے، اس غلام کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہے، محنتی ہے۔ تو لہذا مبتدا کا معرفہ ہونا ضروری، مبتدا کو معرفہ ہونا چاہیے، پھر ہی کلام کا فائدہ ہوگا بھائی۔ لہذا اسی لیے مبتدا کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہونا چاہیے، اور خبر کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ خبر کسے کہتے ہیں، وہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ بات نکرہ ہو، یعنی جس کی پہچان نہ ہو، جس کا دوسرے کو پتہ نہ ہو۔ اگر پتہ نہیں ہے تو پھر ہی کلام کا کیا ہوگا، فائدہ ہوگا۔ آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے تعبیر کر رہا ہوں بھائی۔ اور اسی طرح مبتدا جو ہے اصل اس کے اندر یہ ہے کہ وہ مقدم ہو، اور خبر کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ مؤخر۔ اس لیے کیونکہ جب مثلا میں نے کہا کہ زید کھڑا ہے تو زید ہے مبتدا اور کھڑا ہے اس کی خبر ہے۔ تو مبتدا یاد رکھیے یہ موصوف کے درجے میں ہوتا ہے۔ بھئی میں نے زید کی ایک صفت اور وصف آپ کے سامنے بیان کیا یا نہیں کیا کہ زید کیا ہے، کھڑا ہے، یعنی وہ قیام کے ساتھ موصوف ہو رہا ہے۔ تو مبتدا موصوف کے درجے میں ہوتا ہے، اور خبر جو ہوتی ہے وہ اس کی صفت کے درجے میں ہوتی ہے، اور موصوف مقدم ہوتا ہے اور صفت مؤخر ہوتی ہے۔ اس لیے مبتدا میں اصل یہ ہے کہ اس کو مقدم ہونا چاہیے، اور خبر میں اصل یہ ہے کہ مؤخر ہونی چاہیے۔ تو اب آگے ہم بھائی ترکیب کو بھی ساتھ ساتھ چلائیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے ترکیب بہت آسان ہو جائے گی، اور آپ کی ترکیب کی بنیاد بن جائے گی، اور بہت سی ایسی رائج غلطیاں جو طلباء کے اندر ہیں ان کا آپ کو علم ہو جائے گا، ان سے آپ بچ جائیں گے بھائی۔ تو ترکیب میں بھائی یاد رکھیے، ابھی آپ نے پڑھ لیا کہ مبتدا کیا ہے، معرفہ ہوگا۔ مبتدا میں اصل کیا ہے کہ وہ معرفہ ہونا چاہیے، اور خبر میں اصل کیا ہے، وہ نکرہ۔ تو لہذا اب آپ کو معرفہ اور نکرہ کی پہچان ہونی چاہیے، پھر ہی ترکیب آپ جلدی اور کر سکیں گے، آسانی سے سیکھ سکیں گے۔ اور معرفہ آپ پڑھ چکے، کل بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا معرفہ کل کتنے ہیں، 7 ہیں۔ تمام ضمیریں ہیں، اسماء اشارہ ہیں، اسماء موصولہ ہیں، اور علم ہے، کسی کا نام جو ہوتا ہے، اسی طرح معرف باللام ہے جس پر الف لام آ جائے، یا ان 5 میں سے کسی کی طرف جو مضاف ہو، مثلا غلامہ، دیکھو ہا ضمیر کی طرف غلام کا لفظ مضاف ہے، غلام تو خود نکرہ ہے لیکن جب ہا ضمیر کی طرف مضاف ہوا اب کیا بن گیا، معرفہ۔ یا اسی طرح غلام ھذا، جب ھذا اس میں اشارہ کی طرح مضاف ہوا تو اس میں اشارہ تو معرفہ تھا، تو غلام کا لفظ بھی کیا بن گیا، معرفہ۔ یا غلام الذی ضربک، دیکھو الذی کی طرف غلام کا لفظ مضاف ہوا اور الذی تو اس میں موصول ہے، معرفہ ہے، تو غلام کا لفظ بھی کیا بن گیا، معرفہ۔ یا مثلا میں کہتا ہوں غلام الرجل، اس آدمی کا غلام، اب یہ دیکھو یہ بھی متعین ہوا، صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی۔ یا غلام الزیدین، میں کہتا ہوں زید کا غلام، تو دیکھو مطلق ویسے میں نے غلام کہا، نہ یہ ضمیر ہے،
نہ یہ اس میں اشارہ ہے، نہ یہ اس میں موصول ہے، نہ یہ کسی کا نام ہے، نہ اس پر الف لام داخل ہے، نہ یہ ان میں سے کسی کی طرف مضاف ہے، تو یہ نکرہ ہے۔ تو نکرہ کو اس طرح آپ نے پہچاننا ہے کہ آپ دیکھ لیں یہ ضمیر تو نہیں، یہ اس میں اشارہ تو نہیں، یہ اس میں موصول تو نہیں، اس پر الف لام تو نہیں داخل، اور یہ کسی کا نام تو نہیں، تو یہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے بھائی، نکرہ ہے۔ اور نکرہ وہ ہے جو کسی غیر معین ذات پر دلالت کرتا ہے، یعنی جو متعین نہیں ہوتی، آسان لفظوں میں جس کی آپ کو پہچان نہیں ہوتی بھائی، جبکہ معرفہ وہ ہے جو کسی معین ذات پر دلالت کرتا ہے، یعنی جس کی آپ کو پہچان ہوتی ہے۔ مثلا میں نے کہا الرجل، وہ آدمی، کسی متعین آدمی کی طرف اشارہ کیا، آپ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے کہ کس کی بات کرنے لگا ہوں؟ آپ سمجھ گئے کیونکہ متعین تھا، آپ کو معلوم تھا بھائی۔ یا مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید، وہ زید آپ کے ایک ساتھی کا نام ہے، آپ فوراً سمجھ گئے یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ زید کے بارے میں ہو رہی ہے۔ آپ کے جو دوسرے ساتھی ہیں عبداللہ، بکر، خالد وغیرہ، ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی۔ اسی طرح جب میں کہتا ہوں ہوا ضمیر کسی متعین کی طرف لوٹے گی، آپ فوراً سمجھ گئے کہ ہوا سے کون مراد ہے، کس کی بات کی جا رہی ہے۔ یا اس میں اشارہ ہے، میں کہتا ہوں ہاذا، ایک چیز کی طرف میں نے اشارہ کر دیا، آپ فوراً سمجھ گئے کہ اس کی بات ہونے لگی ہے، کسی دوسری چیز کی بات نہیں ہو رہی بھائی۔ یہ اس میں موصول ہے الذی ضربک، وہ آدمی جس نے آپ کی پٹائی کی تھی، جاءنی، وہ میرے پاس آیا۔ تو جب میں نے کہا الذی ضربک، وہ آدمی جس نے آپ کی پٹائی کی تھی، آپ فوراً سمجھ گئے کہ کس آدمی کی بات ہو رہی ہے۔ تفصیل سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو معرفہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی پہچان ہوتی ہے سننے والے کو، اور وہ متعین ہوتا ہے بھائی، جبکہ نکرہ وہ ہے جو متعین نہیں ہوتا، غیر متعین پر دلالت کرتا ہے، غیر متعین پر۔ لہذا اب آپ کو ترکیب آگے آپ نے سیکھنی ہے، تو معرفہ اور نکرہ کی آپ کو پہچان ہونی چاہیے۔ معرفہ کتنے ہیں؟ کل 7 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ ضمیریں ہیں، اسماء اشارہ ہیں، اسماء موصولہ ہیں، معرف باللام ہے یعنی جس پر الف لام آ جائے، اور علم ہے کسی کا نام ہو، یا ان کی طرف کوئی لفظ، کوئی نکرہ کیا ہو رہا ہو؟ مضاف ہو، وہ بھی معرفہ۔ اور اسی طرح ایک معرفہ بندا ہے، وہ نکرہ جس پر کیا داخل ہو جائے؟ حرف ندا۔ تو جیسے الف لام کی وجہ سے کوئی لفظ معرفہ بن جاتا ہے، یا حرف ندا کی وجہ سے بھی وہ معرفہ بن جاتا ہے، لیکن وہ ہماری اس وقت بحث سے خارج ہے، اس کو ہم نہیں ذکر کریں گے، کیونکہ یہ ہم مبتدا اور خبر کی بحث کر رہے ہیں۔ تو وہ جس پر حرف ندا داخل ہو وہ منادا ہوتا ہے، وہ مبتدا یا خبر نہیں بنتا بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ معرفہ کی قسمیں اب ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اور نیز آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ جو اعراب ہوتا ہے، رفع ہو، نصب ہو یا جر، یہ محلن بھی ہو سکتا ہے، یہ لفظن بھی ہو سکتا ہے، اور تقدیرن بھی ہو سکتا ہے۔ محلن کس کے اندر آئے گا؟ مبنی میں۔ اور لفظن اور تقدیرن کس کے اندر اعراب آئے گا؟ معرب کے اندر۔ تو لہٰذا اب آپ کو مبنی کی بھی پہچان ہونی چاہیے، پھر ہی ترکیب کا فائدہ آپ کو ہوگا۔ اور مبنیات آگے چل کر صاحب ہدایت النحو بھی آپ کو بتلائیں گے کہ مبنیات جو ہیں وہ 8 ہیں، لیکن یاد رکھیے 3 عام استعمال ہوتے ہیں ان میں سے، وہ تو ابھی سے آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ آگے وہ 8 بھی ذکر ہو جائیں گے کون کون سے 8 ہیں مبنیات، لیکن کم از کم 3 وہ تو ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، اور وہی ہیں جو پہلے 3 معرفہ میں گزرے۔ تمام ضمیریں مبنیات ہیں، اسماء اشارہ مبنی ہیں، اور اسماء موصولہ یہ کیا ہیں؟ مبنی۔ تو ضمیر آ جائے اس کا اعراب آپ نے کیسے بتانا ہے؟ محلن۔ اس میں اشارہ آ جائے اس کا اعراب کیسے بتانا ہے؟ محلن۔ اور اس میں موصول آ جائے اس کا اعراب بھی کیسے بتانا ہے؟ محلن۔ ہاں، ان کے علاوہ کوئی آئے تو وہ عموماً معرب ہی ہوگا، اور اس کا اعراب آپ نے پھر کیسے بتانا ہے؟ لفظاً یا تقدیراً۔ وہ جو 16 قسمیں نحمیر میں پڑی تھیں ان میں غور کرنا ہے کہ یہ کون سی قسم ہے؟
اس کا اعراب کس طرح آیا کرتا تھا بھائی، لفظاً تھا یا تقدیراً تھا بھائی. اور لفظاً اعراب کا کیا معنی کہ اس کے اعراب پر باقاعدہ ہم کیا کرتے ہیں، تلفظ کرتے ہیں. سننے سے تلفظ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت اس پر رفع پڑھا جا رہا ہے یا نصب یا جر پڑھا جا رہا ہے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں رجلانی، رجلن کی تثنیہ ہے، رجلانی. اب آپ مجھے بتائیے یہ کون سی حالت میں ہے، یہ حال رجلانی بھائی. تثنیہ کا اعراب ذہن میں لے کر آؤ. تثنیہ کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے، الف کے ساتھ، اور نصب اور جر یا کے ساتھ. تو رجلانی میں کیا پڑھ رہا ہوں، الف، اور الف تو آتا ہے حالت رفعی میں. معلوم ہو یہ کون سی حالت میں اس وقت، حالت رفعی میں ہے. اور سننے سے پتا چل رہا ہے کہ نہیں پتا چل رہا، رجلانی جیسی میں نے کہا آپ کو فوراً پتا چل گیا کہ اس پر رفع پڑھا جا رہا ہے. تو معلوم ہو یہ اعراب لفظی ہے جہاں تلفظ سے ہی پتا چلا. اب میں پڑھتا ہوں مثلا رجلین، یہ کون سا اعراب ہے، یہ نصب یا جر ہے. سننے سے ہی پتا چل گیا. صورت سمجھ میں آگئی جملے. یہ تو یہاں تو خیر پورا جملہ میں نے نہیں بولا، مثلا کسی جملے سے میں نے اٹھا کر یہ لفظ آپ کے سامنے رکھا ہے، تو اس جملے سے سنتے ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ منصوب ہے یا مجرور ہے بھائی. سننے سے ہی پتا چل جائے گا. مثلا اگر اس پر حرف جر داخل ہے یا اس سے پہلے مضاف ہے تو مجرور ہوگا، ورنہ کیا ہوگا، منصوب. اسی طرح میں آپ کے سامنے کہتا ہوں مسلمون، سننے سے ہی پتا چل گیا کہ یہ کون سی حالت میں ہے، حالت رفعی میں، کیونکہ اس کا رفع واو کے ساتھ آتا ہے اور وہ واو میں پڑھ رہا ہوں. مسلمون سننے سے ہی آپ کو پتا چل گیا. اور مثلا میں پڑھتا ہوں مسلمین، سننے سے ہی آپ کو پتا چل گیا کہ یہ نصب ہے یا جر ہے بھائی، جر ہے. تو اعراب لفظی وہ ہے جس پر انسان کیا کرتا ہے، باقاعدہ تلفظ کرتا ہے بھائی، تلفظ کرتا ہے. تو لہٰذا اب آپ کو ایک تو معرفہ کی پہچان ہونی چاہیے کہ کون کون سے معرفہ ہیں. معرفہ بندا کو نکال دیں، باقی معرفہ رہ گئے 6. یہ ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. اور اسی طرح آپ کے ذہن میں مبنی ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اور میں نے بتایا مبنیات تو ویسے زیادہ ہیں، لیکن 3 عام استعمال ہوتے ہیں، وہ ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. اور وہ 3 کیا کیا ہیں، تمام ضمیریں ہیں، اسماء اشارہ ہیں اور اسماء موصولہ ہیں. ضمیریں جانتے ہو یا نہیں جانتے، آپ پڑھ چکے ہیں بھائی ان کے بارے میں، ہوا، ہما، ہم وغیرہ. اور اسماء اشارہ ہاذا، ہاذانی، تلکا وغیرہ بھائی، یہ کیا ہیں، اولائکا، ہاؤلائی، یہ سب اسماء اشارہ ہیں بھائی. اور یہ بھی ان کا اعراب آپ نے محلن بتانا ہے. اور اسماء موصولہ الذی، اللذانی، اس طرح اللتی، اللتانی وغیرہ، یہ سب کیا ہیں، اسماء موصولہ. یہ آ جائیں تو ان کا اعراب آپ نے کس طرح بتانا ہے، محلن، یعنی یہاں لفظاً یا تقدیراً اعراب نہیں ہوگا، لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو معلوم ہوا خلاصہ یہ کہ جملہ اسمیہ ہو آپ کے پاس اور جملہ اسمیہ، تو اس کے 2 جز ہوں گے، ایک مبتدا ہوگا اور ایک خبر، مبتدا اور خبر. یاد رکھیے جملہ اسمیہ چاہے اس جملے میں 10 لفظ ہوں چاہے 20 لفظ ہوں، مل ملا کر 2 حصے بن جائیں گے، ایک مبتدا اور ایک خبر. کچھ لفظ مبتدا کی طرف ہو جائیں گے اور کچھ کس کی طرف ہو جائیں گے، خبر کی طرف. تو بالآخر جب ان کو ملا لیں گے آپ تو 2 ہی حصے بنیں گے، ایک کیا کہلائے گا، مبتدا، اور دوسرا کیا کہلائے گا، خبر کہلائے گا بھائی. یہ بات سمجھ میں آ گئی. جملہ اسمیہ میں کتنے حصے بنیں گے، 2. نمبر 1 مبتدا، نمبر 2 خبر. مبتدا جس کے بارے میں بات کی جائے اور خبر وہ جو بات کی جائے بھائی. لہذا آپ کے پاس 2 اسم ہیں اور ان 2 اسموں سے پورا جملہ بن رہا ہے، اور ان میں سے ایک معرفہ ہے اور ایک نکرہ ہے. تو یاد رکھو ابھی آپ نے پڑھا مبتدا میں اصل کیا ہے، معرفہ ہونا، اور خبر میں اصل کیا ہے، نکرہ. تو 2 اسم ہیں آپ کے پاس، ان دونوں سے پورا جملہ بن رہا ہے، بات پوری ہو رہی ہے. تو جو معرفہ ہے اس کو بناؤ مبتدا اور جو نکرہ ہے اس کو بناؤ خبر. جیسے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں، لکھیے بھائی، ترکیب کیجئے بھائی کاپی پر، کاپیاں آپ کے پاس ہوں
اور یہ مثالیں ساتھ ساتھ حل کرتے جائیں بھائی. اللہ، 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 احد، احد. دیکھیے اب پہلے مجھے یہ بتائیے یہ پورا جملہ ہے یا جملہ نہیں؟ اس کا ذرا معنی کرو، ترجمہ کرو. اللہ، اللہ ایک ہے. دیکھو بات پوری ہے کہ پوری نہیں؟ پوری ہے. معلوم ہو یہ جملہ ہے. اور یہاں کوئی فعل آیا بلکہ شروع میں اسم ہے. معلوم ہو یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہے. اور میں نے آپ کو بتایا جملہ اسمیہ ہو اور آپ کو پتا چل جائے کہ جملہ اسمیہ کی پورا جملہ ہے اور دو لفظ ہوں، ایک معرفہ ہو ایک نکرہ ہو، تو معرفہ کو کیا بناؤ؟ مبتدا، اور نکرہ کو کیا بناؤ؟ خبر. اب بتائیے لفظ اللہ یہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ معرفہ ہے، کیونکہ یہ علم ہے، نام ہے اللہ تعالی کی ذات کا، تو یہ معرفہ ہوا. اور احد کے بارے میں بتاؤ یہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ یہ ضمیر ہے، غور کرو ذرا. ضمیر ہے، ہوا، ہما، ہم میں سے کچھ ہے؟ نہیں. پھر غور کرو یہ اس میں اشارہ تو نہیں، ہاذا، ہاذانی وغیرہ بھائی؟ یہ اس میں اشارہ بھی نہیں ہے. اچھا اس میں موصول ہوگا الذی، اللتی وغیرہ؟ یہ وہ بھی نہیں ہے. احد یہ کسی کا نام ہے؟ نام بھی نہیں. اچھا اس پر الف لام داخل ہے؟ الف لام بھی داخل نہیں. اچھا یہ آگے کسی معرفہ کی طرف مضاف تو نہیں ہو رہا؟ اس کے بعد کوئی ضمیر یا اس میں اشارہ یا اس میں موصول یا علم یا معرب باللام تو نہیں آ رہا؟ تو یہ ان میں سے کسی کی طرح مضاف بھی نہیں. آگے کوئی مضاف الیہ آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. تو یہ ان میں سے کسی کی طرح مضاف بھی نہیں ہے. تو معلوم ہو یہ نکرہ ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لفظ کے بارے میں کیا غور کریں کہ یہ ضمیر تو نہیں، یہ اس میں اشارہ تو نہیں، یہ اس میں موصول تو نہیں، یہ علم تو نہیں، یہ معرف باللام تو نہیں ہے، یا اس کے آگے تو کوئی معرفہ نہیں آ رہا اس کے ساتھ جڑا ہوا جو مضاف الیہ بن رہا ہو اس کے لیے. تو سمجھ جائیں پھر یہ کیا ہے؟ نکرہ. اب ہمارے پاس دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے معرفہ اور ایک ہے نکرہ. اور آپ نے ابھی بتایا اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ ایک ہے. معلوم ہوا جملہ پورا ہے، بات پوری ہے. اور پہلا جز کیا ہے؟ اسم ہے، جسم ہے. تو معلوم ہوا اب ان میں سے ایک کو مبتدا بنائیں گے اور ایک کو کیا بنائیں گے؟ خبر. کیونکہ جملہ اسمیہ تبھی پورا ہوتا ہے جب مبتدا بھی موجود ہو اور خبر بھی موجود ہو. اب آپ غور کریں اس کے اندر جو معرفہ ہو اس کو بنا دیں مبتدا اور جو نکرہ ہو اس کو کیا بنا دیں؟ خبر. تو کس کو مبتدا بنائیں گے؟ لفظ اللہ کو. اور خبر کسے بنائیں گے؟ احد کو. اچھا اب ترکیب کر کے مجھے بتائیے بھائی، ترکیب کیجئے بھائی. لفظ اللہ مرفوع لفظاً مبتدا. شاباش. لفظ اللہ مرفوع لفظاً، مرفوع لفظاً مبتدا. آپ نے تین چیزیں کہیں، مرفوع لفظاً مبتدا. تینوں کا مجھے جواب دینا ہے. آپ نے کیوں کہا؟ بغیر سوچے نہیں بولنا، آپ نے بتانا ہے، وجہ بتانی ہوگی آپ جو کچھ کہیں گے. پہلے آپ نے مرفوع کہا. مرفوع کیوں کہا؟ منصوب یا مجرور کیوں نہیں کہا؟ مبتدا. شاباش. کیونکہ مبتدا ہے اور مبتدا ہم نے پڑھا ہے وہ کس میں سے ہے؟ مرفوعات میں سے ہے، اس پر رفع آتا ہے. دوسری بات کا جواب دیں. آپ نے کہا مرفوع لفظاً. لفظاً کیوں کہا؟ اس کے رفع پر ہم باقاعدہ تلفظ کر رہے ہیں. ذرا تلفظ رفع کا اس پر کر کے دکھائیے. اللہ. دیکھو یہ ہاں پر کیا پڑھ رہے ہیں؟ رفع پیش پڑھ رہے ہیں. تو مرفوع لفظاً. اور پھر آپ نے کہا یہ مبتدا ہے. کیسے آپ کو پتا چلا کہ یہ مبتدا ہے؟ مبتدا ہے ہاں، کیونکہ ہمارے پاس دو اسم ہیں اور ان دونوں سے بات پوری ہو رہی ہے، جملہ پورا ہو رہا ہے اور دونوں اسم میں معلوم ہوا
یہ پورا جملہ ہے، یعنی جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ کے تو دو ہی جز ہوتے ہیں، ایک مبتدا ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے۔ یہ دونوں ہوتے ہیں تو بات پوری ہوتی ہے، اور یہاں بھی بات پوری ہو رہی ہے، معلوم ہے دونوں موجود ہیں، تو ایک کو مبتدا بنانا پڑے گا، ایک کو کیا بنائیں گے؟ خبر۔ اور مبتدا کس کو بناتے ہیں؟ جو معرفہ ہوتا ہے، اور خبر کسے بناتے ہیں؟ جو نکرہ ہو، تو یہ معرفہ تھا اس لیے اس کو مبتدا بنایا۔ آگے بھائی ترکیب کیجئے۔ احد مرفوع لفظا خبر۔ شاباش۔ احد مرفوع لفظا خبر۔ مرفوع کیوں کہا آپ نے؟ کیونکہ خبر ہے، اور خبر پر ہمیشہ کون سا اعراب آتا ہے؟ رفع۔ اور لفظاً کیوں کہا؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ، یہ نہ کہنا اس پر ہم تلفظ کر رہے ہیں، اس پر، اس سے تو مراد احد لفظ ہے، اور لفظ تو کہتے ہی اسے ہیں جس پر تلفظ کیا جاتا ہے، بلکہ بات ہم کر رہے ہیں اعراب کی، یعنی اس کے اعراب پر ہم باقاعدہ تلفظ کر رہے ہیں، اور اعراب کون سا ہے اس پر؟ رفع۔ احدن، دیکھو میں رفع سننے سے آپ کو پتا چل گیا، احدن نصب پڑھوں گا آپ کو سننے سے پتا چل جائے گا، احدن، احدن، احدن میں کون سا اعراب پڑھ رہا ہوں؟ جر، دیکھو سننے سے آپ کو پتا چل رہا ہے، تو یہاں پر بھی رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں، تو یہ ہوا مرفوع لفظاً، اور خبر آپ نے کہا، آپ کو کیسے پتا چلا یہ خبر ہے؟ جملہ اسمیہ، ہاں کیونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ کے اندر مبتدا گزر چکا ہے، اور باقی کیا چاہیے؟ خبر، اور آگے تو اور کوئی لفظ ہے نہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہی کیا بنے گی؟ خبر۔ اس لیے اب اس کو دیکھو، آپ کو دونوں لفظوں کے اعراب کا پتہ چل گیا، مثلا آپ کتاب کی عبارت پر حل کر رہے ہیں، اس کا معنی سمجھتے جا رہے ہیں اور اعراب نکالتے جا رہے ہیں، تو جب سارے لفظوں کا اعراب آپ کو پتہ چل جائے، اب اس کو روانی سے پڑھ دیا کریں۔ اب اس پورے جملے کو روانی سے پڑھ دیں بھائی۔ اللہ احد، دیکھا بھائی ترکیب آپ نے کر لی، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، تو اس میں مسند الیہ کون؟ لفظ اللہ، اور مسند بھی کون؟ احد۔ آسان لفظوں میں کس کے بارے میں بات کی گئی؟ اللہ کے بارے میں، اور کیا بات کی گئی؟ وہ جس کے بارے میں بات کی گئی وہ بنے گا مبتدا، اور جو بات کی گئی وہ خبر ہے، یعنی یوں کہو کہ اللہ کی ذات پر احد ہونے کا حکم لگایا گیا، یعنی یہ بات بتلائی گئی کہ اللہ ایک ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگلا جملہ لکھیے بھائی، ہوا رجل، رجل، ہوا رجل، جی دیکھو یاد رکھو، بعض اوقات ترکیب سے ترجمے کا پتہ چلے گا، اور کبھی ترجمے سے آپ کو ترکیب کا پتہ چلے گا۔ کبھی ترکیب سے کس کا پتہ چلے گا؟ ترجمے کا، یعنی ترکیب آئے گی تو ترجمہ صحیح ہوگا، ترکیب صحیح نہیں کر رہے تو ترجمہ بھی صحیح نہیں، تو کبھی ترکیب کا پتہ آپ کو چل جائے گا، اس سے آپ پھر ترجمہ حل کر لیں گے کہ یہ معنی بنتا ہے ترکیب کے مطابق، اور کبھی ترجمے کا پہلے ہی پتہ چل جائے گا اس جملے کو دیکھتے ہی سنتے ہی، اور اس ترکیب سے ترجمے کا پتہ چل جائے گا، اور اس ترجمے سے پھر آپ کو ترکیب بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ مثلا دیکھیے کیا لکھا، ہوا رجل، اب مجھے بتائیے اس کا کیا معنی ہے؟ جی ہوا رجل، وہ آدمی، بھائی پورا جملہ ہے وہ آدمی ہے، وہ آدمی ہے، وہ آدمی ہے، تو یہ پورا جملہ ہے۔ اب جی ترکیب کیجئے بھائی، اعراب، سب سے پہلے اعراب بتانا ہے۔ ہوا مرفوع، غور کرو ایک چیز پہ، ہوا
مرفوع محلن مبتدا. اچھا اب بتا، آپ نے 3 لفظ کہے، مرفوع محلن مبتدا. مرفوع کیوں کہا؟ مبتدا بنے گا، اور مبتدا کس میں سے ہے؟ مرفوعات میں سے ہے. محلن آپ نے کہا، محلن کیوں کہا؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے، اور ضمیر کس میں سے ہے؟ مبنیات میں سے. اس پر اعراب محلن آتا ہے. تیسری بات آپ نے کہی کہ یہ مبتدا ہے. آپ کو کیسے پتا چلا یہ مبتدا ہے؟ ہاں، کیونکہ ہمارے پاس ہوا رجل ایک جملہ ہے جس میں 2 ہی لفظ ہیں، اور ان 2 میں سے یہ معرفہ ہے اور دوسرا نکرہ ہے. اور تو پھر اس صورت میں کیا کرتے ہیں؟ معرفہ کو مبتدا بناتے ہیں، اور یہ معرفہ ہے کیونکہ معرفہ کی اقسام میں آپ نے ضمیریں پڑھا ہے بھائی. تو مرفوع محلن مبتدا. اور رجل کا اعراب بتاؤ بھائی. مرفوع لفظاً خبر. مرفوع لفظاً خبر. مرفوع کیوں کہا؟ خبر کیونکہ خبر ہے، اور خبر مرفوعات میں سے ہے. لفظاً کیوں کہا؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. رفع پر تلفظ کرو ذرا. رجل. نصب پہ ذرا تلفظ کرو. رجلن. جر پہ کرو بھائی. رجلن. دیکھا، سننے سے ہی پتہ چل رہا ہے. تو یہ مرفوع لفظاً خبر. آپ نے کہا یہ خبر ہے، آپ کو کیسے پتا چلا یہ خبر ہے؟ یہ جملہ اسمیہ ہے. ہاں، کیونکہ جملہ اسمیہ ہے اور مبتدا گزر چکا ہے، تو اب کون رہ گئی؟ خبر. اور نیز اس لیے کیونکہ یہ نکرہ ہے. نکرہ ہے، یہ ضمیر بھی نہیں، یہ اس میں اشارہ بھی نہیں ہے، یہ اس میں موصول بھی نہیں ہے، یہ کسی کا نام بھی نہیں، اور یہ معرف باللام بھی نہیں ہے. اور نیز آگے اس کے آگے کوئی مضاف الیہ معرفہ بھی نہیں آ رہا جس کی طرح مضاف ہو کر یہ معرفہ بن جاتا. تو یہ معرفہ کی کوئی بھی قسم نہیں، تو معلوم ہوا پھر کیا ہے؟ نکرہ. تو لہذا 2 اسم تھے، ایک معرفہ تھا، ایک نکرہ. معرفہ کو ہم نے مبتدا بنایا اور نکرہ کو خبر. اب آپ نے ایک ایک لفظ کا اعراب نکال لیا. اب اس کو روانی سے پڑھیں. ہوا رجل. ترجمہ کیجئے. وہ آدمی ہے. وہ آدمی ہے. اگلا جملہ لکھیے بھائی. ھذا زید. ھذا زید. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ ترجمہ سمجھ میں آئے گا، ترکیب بھی سمجھ میں آ جائے گی. ترجمہ کیا ہے؟ یہ زید ہے. یہ زید ہے. معلوم ہوا جملہ پورا ہے. جب جملہ پورا ہے اور فعل تو آیا نہیں، اسم ہی آ رہے ہیں، معلوم ہوا کون سا جملہ بنے گا؟ جملہ اسمیہ. اور کتنے لفظ ہیں یہاں پر؟ 2 ہی لفظ ہیں. تو اور جملہ اسمیہ میں تو ایک مبتدا ہوتا ہے، ایک خبر. تو لہذا ایک مبتدا بنے گا اور ایک کیا بنے گا؟ خبر بنے گی. اور اب بتائیے بھائی، حل کیجیے عبارت بھائی، اعراب بتائیے. ھذا مبتدا مرفوع محلن. پہلے اعراب بتاؤ. مرفوع محلن. ھذا مرفوع محلن مبتدا. آپ بتائیے بھائی مرفوع کیوں؟ کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفظ کریں. مرفوع شاباش، کیونکہ یہ مبتدا ہے. اور محلن کیوں کہا؟ کیونکہ مبنیات میں سے. شاباش، کیونکہ اس میں اشارہ ہے مبنیات میں سے، اس کا اعراب محلن آتا ہے. تو مرفوع محلن. اور یہ کیا ہے؟ مبتدا. اور آگے چلیے. زید. اعراب اس کا بتائیے. مرفوع لفظاً خبر. شاباش، مبتدا گزر گیا تھا، خبر آگے رہ گئی، تو مرفوع لفظاً خبر. مرفوع کیوں؟ کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفظ کریں. مرفوع کیوں؟ خبر کا. کیونکہ یہ خبر ہے. اور لفظاً کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. تلفظ کر کے دکھائیے. زیدن. نصب پر تلفظ کریں. زیدن. جر پہ کریں. زیدن. تو دیکھو اس کا اعراب لفظاً ہوتا ہے تینوں حالتوں میں. معلوم ہو یہ مفرد منصرف صحیح ہے بھائی. جی، ایک ایک لفظ کا آپ نے اعراب نکال لیا. اب اس کو جملے کو روانی سے پڑھ دیں. ھذا زیدن. ترجمہ کیجئے. یہ زید ہے. ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے.
تو لہذا اس میں آپ کو معرفہ اور نکرہ کی پہچان ہونی چاہیے بھائی. لہذا معرفہ کی قسمیں کل اچھی طرح یاد کر کے آئیں، ان کو پر نظر ڈال کر آئیں بھائی. گزشتہ جس کتاب میں بھی آپ نے پڑھا تھا یا کسی بھی کتاب میں آپ کو مل جائیں، وہاں دیکھ لیں، ان کی مثالیں دیکھ لیں کہ یہ معرفہ ہیں، ضمیریں، اسماء اشارہ وغیرہ. اور نیز آپ کو مبنی بھی ہر وقت ذہن میں ہونا چاہیے. مبنی تو زیادہ ہیں لیکن کم از کم 3 ہر وقت ذہن میں ہوں، جہاں بھی آئیں فوراً پہچان جائیں. اور وہ بڑے آسان ہیں. کون کون سے ہیں؟ 3 تمام ضمیریں ہیں. ضمیر جب آ جائے آپ سمجھیں تو مبنی ہے، یا اسی طرح اس میں اشارہ آ جائے آپ سمجھیں مبنی ہے، تو اس میں اشارہ پہ بھی نظر ڈال کر آئیں کل کہ کون کون سے ہوتے ہیں اسماء اشارہ. اور اسماء موصولہ پہ بھی نظر ڈال کے آئیں کہ کون کون سے ہوتے ہیں اس میں موصول. تو یہ 3 جب بھی آ جائیں آپ نے ان کا اعراب ہمیشہ محلن بتلانا ہے، لفظاً یا تقدیراً نہیں بتلانا بھائی. ترکیب سمجھ میں آ گئی. تو ھذا زید مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا بھائی. جملہ اسمیہ تو آسان لفظوں میں مبتدا وہ جس کے بارے میں بات کی جائے، اور خبر وہ جو بات کی جائے بھائی، جو بات کی جائے. ترکیب ہماری ساتھ ساتھ چلتی رہے گی بھائی، اسباق کے ساتھ ساتھ. اور کبھی ترکیب کے سبق شروع ہو جائیں گے، کبھی کتاب میں سے ہم سبق شروع کر دیں گے. اور جو چیزیں پڑھتے جائیں گے کوشش کرتے جائیں گے کچھ مثالوں کے ساتھ اس کی ترکیب کرتے رہیں. انشاءاللہ جب تک کتاب مکمل ہوگی آپ کو بہترین ترکیب آ جائے گی بھائی. یہی ترکیبیں جو شروع میں آپ کو بڑی مشکل معلوم ہوگی، لیکن 2-4 دن ہی گزریں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ تو بڑی آسان ہے، اس میں کوئی مشکل ہے ہی نہیں. اور اس طرح کی ترکیبیں جہاں کہیں بھی آئیں گی آپ آسانی سے کرتے چلے جائیں گے. لیکن طریقہ یاد رکھنا بھائی، یہاں جن جملوں کی میں ترکیب کرواؤں آپ سے وہ آپ نے پھر بند کر کے نہیں رکھنا، بلکہ اس کو وہ ترکیبیں پھر 3-4 ساتھی مل کر بیٹھا کریں، اس کا تکرار کیا کریں. ایک ساتھی ایک جملے کی ترکیب پوری کرے جس طرح میں نے کروائی ہو، اور باقی ساتھی سنیں. اگر کہیں کمی آئے تو اس کو بتائیں بھائی. اور پھر دوسرا ساتھی دوسرے جملے کی پوری ترکیب کرے اور باقی ساتھی سنیں. جہاں کہیں وہ غلطی کرے یا وہ کچھ بھول جائے رہ جائے تو باقی ساتھی اس کو بتائیں بھائی. تو اس طرح آپ نے وہ سارے جملوں کی بیٹھ کر ان سارے جملوں کا آپ نے بیٹھ کر تکرار کرنا ہے، یعنی ان کی بھی دوبارہ ترکیب کرنی ہے. تو صرف یہ نہیں کہ مجھ سے سنا اور کہ کاپی بند کر دی، پھر فائدہ کم ہوگا بھائی. ہاں اس طریقے سے آپ چلیں گے، یہاں بھی ترکیب کریں پھر اس کا تکرار بھی کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دنوں کے اندر آپ کی ترکیب بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی بھائی، دنوں کے اندر. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.